السلام علیکم۔ ایک اہم سوال آیا ہوا کہ آج کے علماء اور درویش کو اللہ کیا کہتا ہے، اور کیا لوگ اپنے علماء اور درویش کو رب بنا لیتے ہیں، جبکہ رب تو صرف اللہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے ہم اس کا جواب بھی قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے روایتی ترجمہ رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد لفظوں پر غور کر کے اس کی حقیقی فہم تک پہنچیں گے، تو اس میں ہی آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ ان جوابات کے لیے آج جس آیات کا انتخاب کیا گیا، جن آیاتوں کا انتخاب کیا گیا، وہ ہے سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 31 سے 35، یعنی 9 کی 31 to 35۔ انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ معبود واحد کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ جہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ احبار و رہبان یعنی کہ علماء اور درویش جو ہیں ان کو لوگ رب بنا لیتے ہیں، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اتخذوا، انہوں نے پکڑ لیا، احبارہم و رہبانہم، احبار کے انہوں نے علماء ترجمہ کر رکھا، جبکہ علماء اس کا ترجمان نہیں بنتا ہے۔ اس کا مادہ حبر ہے، ہے بے رے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عمدہ اور خوشنما بنا کر کچھ پیش کریں۔ ان علماء کو بھی اس لیے احبار کہا جاتا ہے کہ یہ عمدہ اور خوشنما بنا کر باتیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں وہ ملاوٹ کر دیتے ہیں، شرک کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے احکام کو وہ اچھی طرح پہنچا نہیں پاتے اور ملاوٹ کر کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، جس لیے نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے رہبانہم، جس کا یہ راہب ترجمہ کرتے ہیں، یعنی درویش کرتے رہے۔ تو اس کا مادہ رہب ہے، رے ہے بے، اور رہب کہا جاتا ہے احتیاطاً بچنے کو، محتاط رہنے والوں کو، چوکنا رہنے والوں کو۔ اربابم، یہ رب کی جمع ہے، تو بتدریج پالنے والا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے۔ والمسیح ابن مریم، اور خاص مسیحا، اس کی بنیاد پر بلا امتیاز بہاؤ دینے والا، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والا۔ تو مسیح سب جانتے ہیں کہ مسیحا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو قوم کو بھنور سے نکال لے، پریشانیوں سے باہر نکال لے، برے حالات سے اچھے حالات کی طرف پلٹا لے، تو اس کو مسیحا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی جانبر مریض کو کوئی ڈاکٹر بچا لیتا ہے اور وہ زندہ بچ جاتا ہے، تو اسے بھی مسیحا کہا جاتا ہے۔ ابن بنیاد کو کہا گیا، اور مریم رحم سے نکلا، جس کا مطلب ہوتا ہے بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والا، بلا امتیاز بہاؤ دینے والا، جو یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے کیا ہے اس کے سامنے، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ وما امرو، اور جو یہ معاملہ ہے، الا لیعبدوا الہا، صرف ایک حاکم کی تابعداری کے لیے، واحدن، جو یکتا ہے، ایک ہی ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی حاکم، صرف وہ، سبحان ہو، ہم اس سے ہی فرما برداری کی پہچان لیتے ہیں، اما یشرکون، اس کے بارے میں جو وہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ملی ہے یہ ہے کہ لوگوں نے عمدہ اور خوشنما بنانے والوں کو اور احتیاطاً بچنے والوں کو، یا محتاط اور چوکنا رہنے والوں کو، یعنی جو مسیحائی کی بنیاد پر بلا امتیاز خوب بہاؤ دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ سے انہیں بتدریج پروان چڑھانے والا پکڑ لیا ہے۔ اور جو انہیں معاملہ دیا، یعنی اللہ نے جو معاملہ دیا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ایک یکتا حاکم کی تابعداری کے لیے، کہ کوئی حاکم نہیں ہے، صرف وہی ہے، تو ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو وہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ سبے سے سبحان ہو، سبے کہا جاتا ہے فرما برداری میں تیرنے کو، تو اس فرما برداری میں تیرنے کی ہم اسی سے پہچان لیتے ہیں، اور جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اس کے بغیر نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافر ناپسند کریں۔ اب دیکھیے یہاں کیا ہدایت مل رہی ہے، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یطفئوا، یہ کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کی روشنی، بافواہہم، اپنی افواہوں کو، ویأبی اللہ، اور قبول نہیں کرتا اللہ، الا، سوائے،
ان یتم نورہ، یہ کہ وہ مکمل کرے اپنی روشنی، ولو کرہ الکافرون، اور اگر کراہیت ہو انکار کرنے والوں کو، یا خواہ کراہیت ہو انکار کرنے والوں کو۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی افواہوں کے ذریعے بجھا دیں، اپنی باتوں سے بجھا دیں، تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے، سوائے یہ کہ اس کی روشنی کو وہ مکمل کرے۔ اللہ ان لوگوں کی بات کو قبول کر لے گا جو اللہ کی روشنی کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اس میں ملاوٹ کر کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، ہرگز ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ان کی خواہش یہ ہوتی کہ اللہ کی روشنی کو وہ بجھا دیں، کم کر دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روشنی مکمل ہو، چاہے انکار کرنے والوں کو کراہیت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غلبہ دے، خواہ مشرک پسند نہ کریں۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے، هو الذی، وہی ہے جو کہ ارسلہ رسولہ، بھیجتا ہے اپنا پیغام دینے والا، بالہدا، ہدایت کو، ودین الحق، اور حقیقی نظام یعنی سچا نظام، لیظہرہ، اسے غالب کرنے کے لیے، علی الدین کلہ، ہر ایک نظام پر، ولو کرہ المشرکون، اور خواہ کراہیت کریں ملاوٹ کرنے والے، یا اگرچہ ملاوٹ کرنے والوں کو کراہیت ہو۔ تو اس آیت میں بھی واضح طور پر جو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہی ہے جو کہ اپنا پیغام دینے والوں کو خاص ہدایت یعنی دین حق، حقیقی سچا نظام بھیجا ہے، اور ہر ایک نظام پر اسے غالب کرنے کے لیے، اسے نمایاں کرنے کے لیے، اگرچہ یہ ملاوٹ کرنے والوں کو یعنی مشرکوں کو کراہیت ہی کیوں نہ محسوس ہو، وہ برا کیوں نہ محسوس کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنو، بے شک بہت سے علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو، آگاہ کر دو۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف تو کہہ رہے کہ علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اللہ کے راستے کے بارے میں روکتے بھی ہیں، پھر وہ سونا اور چاندی بھی جمع کرتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں کھلا بھی نہیں رکھتے، خرچ بھی نہیں کرتے ہیں، پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ دردناک عذاب کو اگر کوئی خوشخبری کہتا ہے تو اسے پاگل ہی کہہ سکتے ہیں۔ کہ اللہ سے یہ امید رکھتے کہ اللہ ایسی بات کرے گا؟ خوشخبری تو ہوتی جو آپ کو خوشی پہنچائے، راحت پہنچائے۔ کیا عذاب کوئی راحت یا خوشی پہنچاتی ہے کہ اس کے لیے خوشخبری کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک عمد اور خوشنما بنا کر دینے والے اور چوکنا رہنے والے یا احتیاطاً بچنے والے بہت سے، لا یاکلون، ضرور وہ حاصل کر کے برتتے ہیں، اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناحق، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ زبردستی رکاوٹ بنتے اللہ کے راستے کے بارے میں، والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ وہ جمع کرتے ہیں، الذھب سونے کو نہیں کہا جاتا بلکہ مٹا دینے کو کہا جاتا ہے، یذھب مٹا دینا، یذھب سیئات لفظ آیا ہے، اسی طرح اور بھی جہاں بھی قرآن میں لفظ ذہب آیا ہے، سوائے انہوں نے جہاں روایتوں کو فٹ کرنا ہوتا ہے وہاں سونا کیا، ورنہ ہر جگہ مٹا دینا ہی کیا۔ پھر فضتا، فضو کہتے ہیں جمع ہو کر منتشر ہو جانے کو، سورہ جمعہ میں بھی آیا بس، وہاں لفظ فضو ہے اسی مادے سے، تو وہاں یہ خود کہتے ہیں کہ تمہیں کھڑا چھوڑ کر چلے گا۔ پھر ولا ينفقونها، اور نہیں یہ کھلا رکھتے ہیں اسے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم، پس انہیں آگاہی دو، بعذاب علیم، دردناک سزا کی۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو واضح طور پر ہدایت دی ہے وہ بتا رہا ہے کہ اے یہ ماننے والے لوگوں، بے شک بہت سے عمدہ خوشنما بنانے والے جو باتوں کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، بہت خوشنما بنا دیتے ہیں، اور احتیاطاً بچنے والے، چوکنا رہنے والے، احتیاطاً ڈرنے والے، جو بڑا دکھاتے ہیں کہ ہمیں بڑا اللہ کا ڈر ہے، ہم اس لیے یہ کام نہیں کرتے ہیں، بہت محتاط رہتے ہیں، احتیاطاً بچتے ہیں، تو وہ ضرور لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے حاصل کر کے برتتے ہیں، یعنی ناحق کو لوگوں کا مال اکٹھا کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، اور اسے اللہ کے راستے میں بھی نہیں خرچ کرتے، اسے زبردستی رو کے رکھتے ہیں۔ ہدایت
تو لوگوں کا مال ایک تو وہ ناحق وصول کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنے رہتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو اگر لوگ سمجھ بیٹھے تو ان کی دکانداری بند ہو جائے گی، لہذا وہ زبردستی سد راہ بنتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اصل میں کر کیا رہے ہیں، یہ مٹانے کو اکٹھے ہوتے ہیں، خاص مٹ جانے کو اکٹھا ہوتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ یکنزون جو انہوں نے خزانہ کر رکھا، خزانے کی بات نہیں ہے، جمع کر رکھنا، کنز کہا جاتا ہے جمع کرنے کو، اس لیے کنوز خزانے کی بھی جمع ہے، خزانے کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سب جمع کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ وہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں کس لیے کہ مٹا دینے کو، تو اللہ کے نظام کو مٹانا چاہتے ہیں کہ وہ آئے نہیں، جو نظام چل رہا وہ چلتا رہتا ہے کہ ان کی دال روٹی بھی چلتی رہے، اور وہ خاص طور پر جمع ہو کر منتشر ہوتے ہیں، اکٹھے تو ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، لیکن ایسے احکامات لے آتے ہیں کہ لوگ اس پر عمل درآمد نہ کر سکیں یا کسل مندی کریں، تو خود بخود وہ جمع ہو کر الگ ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں سے کھلا بھی نہیں رکھتے، اس میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں کہ اللہ کی رائے ہمیں دے دو، وہ اللہ کے نمائندے بن کر سارا مال خود جمع کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ ایسا نہیں کہہ رہا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بس انہیں دردناک سزا کی آگاہی دے دو، انہیں بتا دو جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں تو دردناک سزا میں ہی جائیں گے، ہرگز انہیں کوئی جنت میں نہیں جائیں گے، کوئی خوشحالی میں نہیں جائیں گے، نہ یہ اللہ کا نظام قائم کر رہے ہیں اور نہ یہ اس کے لیے مددگار بن رہے ہیں، یہ تو رکاوٹ بن رہے ہیں، زبردستی رکاوٹ والے بن رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ماننے کے دعوے دار تو ہیں، باتوں کو بڑے خوشنما انداز میں پیش بھی کرتے ہیں، بہت عمدہ انداز میں بتاتے بھی ہیں، اور بڑا چوکنا رہتے ہیں، محتاط رہتے ہیں، لوگوں کو یوں دکھاتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے بڑے ڈرنے والے ہیں، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ دراصل یہی لوگ لوگوں کے مال ناحق طور پر قبضہ کرتے ہیں، اسے حاصل کر کے برتتے ہیں، اور اللہ کے راستے کے بارے میں وہی زبردستی رکاوٹ ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری کتاب کو خالص ہو کر سمجھو، لیکن یہ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے اور پھر آگے دیتے کہ اس طرح سے عمل کرو، تو وہ نتیجہ بھی نہیں ملتا۔ تو دراصل یہ لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے کہ مٹ جانا ہے یا جمع ہو کر منتشر ہو جانا ہے، نتیجہ اس کا نہیں نکلنا، کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے کھلے ہی نہیں رکھتے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو دردناک سزا کی آگاہی دی جاتی ہے۔ جس دن ہم اسے دہکائیں گے جہنم کی آگ میں، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، بس مزہ چکھو جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہوئی، ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ جہنم کی آگ میں دہکائے گا اور پھر پیشانی اور پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ انتہائی ظالمانہ نظام اللہ کے پاس نہیں ہے، اور داغنے کا فائدہ بھی کیا، اب تو وہ عمل کر نہیں سکتا، انہیں جو نتائج برے ملنے ہیں وہ تو بدحالی کی طرف آئی گئے ہیں، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت کے لیے تو ہمیشہ کی کیا ہوگا۔ تو دیکھیں اس آیت میں دراصل اللہ پیغام کیا دے رہا ہے، یوما یہما، وہ دورانیہ ہے، یہ حمایت والا ہے، یہما حمایت میں آنے کے لیے، ہم اس کا مادہ ہے جو یہ حمایت کے لیے آتا ہے، دہکانے کے لیے نہیں آتا۔ علیہا، اس پر، فی ناری جہنما، بدحالی کے جلنے میں، فتقوا بہا، بس انہیں تکلیف پہنچاتا ہے اس کو، تکلیف پہنچاتے اس کو، جباہم، جبینوں کو جھک جانے کو، وہ جنوبہم، ان کے کسی بھی جانب ہونے کو، وہ ظہورہم، اور ان کے نمایاں ہونے کو، ان کے غلبہ آنے کو۔ ھذا ما کنزتم، یہ جو تم جمع کر رہے ہو، یہ جو تم اکٹھے کر رہے ہو، لینفسکم، اپنی نفسیات کے لیے، اپنی سوچ کے لیے، فذوقوا، پس وہ چکھیں، ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کر رہے ہو۔ کہ یاد رکھیے اللہ نے سب کچھ کھلا رکھنے کا حکم کہا ہے، کہیں بھی جمع کرنے کو نہیں کہا، ملکیت کا دعویٰ کرنے کو اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ کے نظام میں کوئی کرنسی سسٹم نہیں ہے، ہر ایک کے لیے فری ہے، مفت ہے، سب مل جل کر رہیں، ایک ماخذ والے بنے، سب کے لیے تمام خدمات سب مفت ہوگی اور سب مل جل کر رہیں گے، ایک خاندان بنیں گے، تاکہ یہ فکر ہی نہیں ہو کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، کیونکہ اللہ ایک ماخذ والا بنا رہا ہے، ایک امت بنا رہا ہے، اور اس کو اخوت کے رشتے میں پرو دیتا ہے، یعنی کہ آپ بھائی چارگی کا رشتہ ہو جاتا ہے، سب ایک دوسرے کے خالق ہوتے ہیں، میری اولاد آپ کی اولاد، آپ کی اولاد میری اولاد، میرے ماں باپ آپ کے ماں باپ، آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ، سب فرق مٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ یہ اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت دے رہا ہے
کہ ایسے لوگ جو بدحالی کے جلنے کی اس پر حمایت کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہی نظام چلتا رہے، اللہ والا دین اسلام نافذ نہ ہو، سلامتی والا نظام نہ آئے، جہاں ہر ایک مفت سب کچھ حاصل کر سکے، پرامن ماحول ہو، خوف اور حزن کے بغیر رہ رہے ہوں. کیونکہ یہ تو اسی وقت ہوگا جب آپ اللہ کے احکامات کی مکمل فرما برداری اختیار کریں گے. تو وہ لوگ جو باتوں کو خوشنما بنا کر دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو دکھاتے کہ ہم بڑے چوکنا محتاط ہیں، اللہ کے عمل سے ہی پھیر دیتے ہیں. اللہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. اللہ نے کہا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو انہوں نے نماز پڑھنے اور 2.5% زکات دینے پہ لگا دیا کہ لگے رہو اس میں، سال بھر میں یہ کر لو، باقی چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کوئی بات نہیں، 2.5% دے دینا ٹیکس، سارا مال پاک ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھو اکٹھے بیٹھ کر، تو انہوں نے نماز پڑھنے میں، پیشانی ٹیکنے میں لگا دیا، جس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے ایک اٹھک بیٹھک کے علاوہ، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ جو لوگ اس طرح حمایت کر رہے ہیں اس پر ہی بدحالی کے چلنے میں، تو یقینی سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اس کی تکلیف کہاں پہنچتی ہے؟ ان کے اپنے جھکنے میں، کہ آپ کس جانب جھک، یا آپ کسی بھی جانب ہو رہے ہوں، آپ کا اپنا جھکاؤ آپ کے اطراف کا آپ کے جانب میں، یا ان کا جو غلبہ ہونا ہے اگر وہ غالب بھی ہو جائیں تو عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ جو وہ جمع کر رہے ہو تو اپنی ان کی سوچ ہے، اپنی نفسیات کے لیے. تو جو کچھ انہوں نے جمع کر رکھا اللہ کے نظام کو پس پش ڈال کر، اللہ کی فرما برداری سے ہٹا کر غیر اللہ کی فرما برداری میں لگا دیا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ تو چکھنا پڑے گا، حاصل کرنا ہی ہوگا. تو یہ تھی ان آیتوں کی فہم کہ اللہ نے کہیں علماء اور درویش کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. ہاں، ان لوگوں کو علماء اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بات کو بڑے خوشنما انداز میں پیش کرتے ہیں، بہت چکنی چپڑی بات کر دیتے ہیں، بڑے عمدہ بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن وہ ملاوٹ کر دیتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون حقیقی بات پیش کر رہا ہے اور کون اس میں ملاوٹ کر رہا ہے. جب تک آپ خود سے غور و فکر نہیں کریں گے تو آپ دھوکے میں رہیں گے، اور آپ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کی تابعداری میں لگ جائیں گے، اور یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ ایسے لوگ ناحق لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، اللہ کے راستے کے بارے میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں، اور وہ جو کچھ جمع کر رہے ہوتے ہیں دراصل اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دین مٹ جائے، وہ نظام مٹ جائے جو اللہ دینا چاہ رہا ہے. اور اگر جمع بھی ہو، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں تو وہ بھی منتشر ہو جائیں، بکھر جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں کھلا نہیں رکھتے اسے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو دردناک سزا کی آگاہی دے دو. یہ لوگ جلنے کی، بدحالی کے جلنے کی حمایت کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے. پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی ابہام ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.